بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 57 ہے اور اس سبق میں ہم بات کرتے ہیں فصل فی اضافت الطلاق الی الزمان، یعنی طلاق کو وقت کی طرف منسوب کرنا، چاہے مستقبل کی طرف یا ماضی کی طرف یا حال کی طرف، لیکن ظرف کے حروف یا ظرف کے اوپر دلالت کرنے والے اسماء، ان کے ذریعے سے طلاق کو وقت کی طرف منسوب کرنا۔ اسی کے ضمن میں آپ بات کریں گے طلاق کے ساتھ حرف شرط کو ملانا، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس فصل کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اس فصل کے اندر سب سے پہلے بات ہوگی کہ مستقبل کی طرف طلاق کو منسوب کرنا، آئندہ زمانے کی طرف۔ نمبر 2، ماضی کی طرف طلاق کو منسوب کرنا۔ نمبر 3، کلمہ ظرف کو طلاق کے ساتھ ملانا۔ نمبر 4، کلمہ شرط کو طلاق کے ساتھ ملانا۔ نمبر 5، ایسے کلمہ کو طلاق کے ساتھ ملانا جو ظرف اور شرط دونوں کا احتمال رکھے، اس میں پھر ائمہ کے اقوال ہوں گے۔ نمبر 6، طلاق مضاف اور طلاق منجز کو جمع کرنا، ایسی طلاق جو منسوب ہے وقت کی طرف اور ایسی طلاق جو فی الحال دینی ہے، ان دونوں کو ایک ہی جملے کے اندر جمع کر رہا ہے۔ اور نمبر 7 ہم بات کریں گے طلاق کو ایسے کلمہ سے ملانا جو ظرف اور وقت دونوں کا احتمال رکھتا ہو۔ تو یہ 7 چیزیں ہوں گی، لیکن سب ایک ہی سبق میں نہیں ہوں گی، اگلے سبق کے اندر بھی وہ ہوں گی، اور کچھ چیزیں اس سبق کے اندر انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ فصل فی اضافت الطلاق الی الزمان، ولو قال انت طالق غدا، تو آئندہ کل طلاق والی ہے، یہ لفظ بول دیا اور مستقبل کی طرف طلاق کو منسوب کر رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی اس فصل کی بحث ہے، اور اس میں پھر آگے 2 ذیلی قسمیں کر لیں۔ ایک وہ کہ ظرف یعنی وقت کی طرف طلاق کو منسوب کر رہا ہے اور وقت کو ظرف بنا رہا ہے، لیکن فی یا اس طرح کا کوئی حرف ظرف استعمال نہیں کر رہا، خود ظرف کے اسم کے ساتھ وہ طلاق کو منسوب کر رہا ہے۔ تو غدن بغیر فی کے یہ منسوب ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر یہ جمیع وقت کا تقاضا کرے گا اور اس پہ دلالت کرے گا، لہذا غد صبح صادق سے لے کر وہ غروب آفتاب تک کا سارا وقت غد کہلائے گا۔ تو لہذا طلاق کب واقع ہوگی؟ تو فرماتے ہیں وقع علیہ الطلاق بطلوع الفجر، طلاق طلوع فجر کے ساتھ ہی صبح صادق ہوتے ہی واقع ہو جائے گی۔ لأنہ وصفها بالطلاق فی جمیع الغد، کیونکہ بغیر فی کے استعمال کرنے کی وجہ سے کیونکہ اس نے بیوی کو موصوف کیا ہے طلاق کے ساتھ غد یعنی کل کے تمام وقت کے ساتھ، بغیر فی کے استعمال ہونے کی وجہ سے جمیع الغد کے ساتھ موصوف کر دیا۔ وذلک بوقوعہ فی اول جزء منہ، اشکال ہوتا ہے کہ پھر جب پورے دن کے ساتھ طلاق کو منسوب کر دیا تو شروع وقت میں پھر کیوں واقع ہوئی؟ دن کے درمیان میں یا رات کے وقت واقع ہو جاتی؟ تو فرماتے ہیں کہ وذلک بوقوعہ فی اول جزء منہ، تو لہٰذا جب کل وقت کے ساتھ ہے تو پھر کل وقت میں شروع وقت کے اندر ہی، اس وقت یعنی غد کے شروع کے حصے کے اندر ہی طلاق کے واقع ہونے کے ساتھ ہی یہ عورت کا جو اس طلاق کے ساتھ اس کو موصوف کرنا ہے یہ ہوگا۔ ولو نوى به آخر النہار، اگر وہ اس صورت میں دن کے آخر کی نیت کرتا ہے کہ میں نے غد سے مراد دن کا آخر لیا ہے، حالانکہ غد سے مراد جمیع غد ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے آخر لیا ہے، تو صدق دیانتاً اس کی تصدیق تو کر دی جائے گی، لیکن جب قاضی کے سامنے گئے گا تو لا قضاءً، قاضی کے سامنے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہ نوى التخصیص فی العموم وهو يحتملہ، کیونکہ وہ اس نے
تخصیص کی نیت کر لی ہے عموم کے اندر. غد سے مراد عموم تھا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن اس نے اس میں تخصیص کر دی صرف رات کا وقت، دن کا آخر وقت تخصیص کر لی عموم کے اندر. اور یہ عموم اس تخصیص کا احتمال بھی رکھتا ہے کہ غد سے مراد وہ آخر وقت بھی ہے. لیکنہ مخالف للظاہر، لیکن یہ ظاہر کے مخالف ہے. غد بول کر ظاہر وہ مراد نہیں لیا جاتا دن کا آخر، بلکہ پورا دن مراد لیا جاتا ہے. لہذا دیانتاً تو تصدیق کر دی جائے گی، لیکن ظاہر کے خلاف ہونے کی وجہ سے چونکہ عدالت اور قاضی وہ ظاہر کا ہی مکلف ہے، تو اس لیے اس میں پھر وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ، تو طلاق والی ہے آج کل، کل آج، دو وقت استعمال کر رہا ہے بغیر حرف فی کے، تو فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تَفَوَّهَ فِيهِ، تو اس کا مواخذہ کیا جائے گا دو وقتوں میں سے اس اول وقت کے ساتھ جو اس نے منہ سے نکالا، جس کے ساتھ اس نے تفوّع تکلم بھی، جس کے ساتھ اس نے تکلم کیا ہے. تو دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ غور کریں تو پہلی صورت میں الیوم کو پہلے بولا ہے، تو اس صورت میں آج ہی طلاق واقع ہو جائے گی. دوسری صورت میں غدان کو پہلے بولا ہے، تو لہٰذا کل طلاق واقع ہوگی، آج کا لفظ لغو ہو جائے گا. فیقع فی الاول فی الیوم، پہلی صورت میں آج ہی ہوگی جی، اور فی الثانی فی الغد، اور دوسری صورت میں کل واقع ہو جائے گی. لأنه لما قال الیوم، جب اس نے الیوم کہا، کان تنجیزا، یہ طلاق منجز ہوگی یعنی فی الحال واقع ہونے والی ہوگی. والمنجز لا يحتمل الاضافہ، اور جو طلاق فی الحال واقع ہوتی ہے نا وہ احتمال نہیں رکھتی کسی طرف منسوب ہونے کا یا منسوب کرنے کا. وَإِذَا قَالَ غَدًا، اور جب دوسری صورت میں اس نے غدن کا لفظ کہا، کان اضافتاً، یہ ایک اضافت ہو گئی ہے، گوئے کہ طلاق مضاف ہو گئی ہے کل کی طرف. اور والمضاف لا يتنجز، اور جو طلاق منسوب ہوتی ہے یا اصول بھی ہے جو جس چیز کو منسوب کر دیا جائے کسی وقت کے ساتھ، تو وہ پھر جلدی واقع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وقت نہ آئے. کیوں؟ لما فیہ من ابطال الاضافہ، کیونکہ پھر اس میں اضافت کا فائدہ نہیں رہتا، اس کو باطل کرنا لازم آتا ہے. تو فلغ اللفظ الثانی فی الفصلین، دونوں صورتوں کے اندر دوسرا لفظ وہ لغو ہو جائے گا. ولو قال انت طالق فی غد، اب یہاں دیکھیں دوسری صورت اسی ہی مستقبل کی طرف طلاق کو منسوب کرنے کی شروع ہو گئی کہ لفظ فی کے ساتھ، حرف فی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. تو حرف فی جو ہوتا ہے وہ بھی ظرفیت کے لیے آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نویت آخر النہار، کہ میں دن کا آخر اس سے مراد لیا، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ فی غدن کا مطلب جمی غد نہیں ہے بلکہ غد کا ایک حصہ مراد ہے. تو دین فی القضاء عند ابی حنیفہ، تو دیانتاً بھی اس کی تصدیق کر دی جائے گی. اور اگر وہ نیت نہیں کرتا تو وہی پہلے والے مسئلے کی طرح شروع صبح صادق ہوتے ہی طلاق تو واقع ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نیت آخر دن کی کرتا ہے تو فرق یہ ہو جائے گا کہ ادھر اس کی دیانتاً بھی اور قضاءً بھی تصدیق کر دی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں لا یدین فی القضاء خاصتاً، کہ یہاں پر کہ قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی. یعنی صاحبین کے نزدیک اس مسئلے میں اور پہلے والے مسئلے میں حرف فی کے بغیر اور حرف فی کے ساتھ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد، اب صاحبین کی دلیل ہے کہ دونوں مسئلوں میں فرق کیوں نہیں کرتے، دونوں صورتوں میں جمیع غد کے اوپر استحباب پر وہ محمول کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے طلاق کے ساتھ عورت کو موصوف کیا ہے فی جمیع الغد، کل کے جمی کے ساتھ، کیونکہ اس نے فی غدن کہا ہے. فصار بمنزلۃ قوله غدا علی ما بینہ، تو یہ بمنزلہ اسی کے ہو گیا، غدن کے ہو گیا کہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کے اندر اس نے گویا کہ تخصیص کی نیت کر دی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ اس نے عموم کا لفظ بولا اور اس کے اندر تخصیص کی نیت کر دی، تو احتمال تو رکھتا ہے لیکن ظاہر کے خلاف ہے، لہذا دیانتاً تصدیق کی جائے گی، قضاء نہیں کی جائے گی. تو لہذا اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں. ولہذا ایک تائیدی دلیل دے رہے ہیں صاحبین کہ اسی وجہ سے کہ یہ جمیع غد کا تقاضا کرتا ہے یہ لفظ، تو چاہے فی کو استعمال کریں یا نہ کریں، یقع فی اول جزء منہ عند عدم النیہ، کہ جب نیت نہ ہو
تو اول جز کے اندر اس صورت کے اس صورت کے اندر بھی پہلے جز میں ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے جس طریقے سے پہلے میں تھی. وَهَذَا لِأَنَّ الْحَذْفَ لِأَنَّ حَذْفَ فِي وَإِثْبَاتُهُ سَوَاءٌ. فرماتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ یعنی برابر ہیں دونوں کہ طلاق جو ہے وہ اول جز کے اندر واقع ہو جاتی ہے فی استعمال ہو یا نہ ہو. فرماتے ہیں اس لیے کہ فی کا حذف کرنا فی کو ثابت رکھنا دونوں برابر ہیں, دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں. لِأَنَّهُ کیونکہ یہ جو غد ہے ظرف فی الحالین دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں کے اندر وہ ظرف ہی ہے, کوئی فرق تو نہیں پڑا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی فرق ہے اس لیے کہ اس صورت کے اندر فی غدن کے اندر نوا حقیقت کلامی اس نے اگر آخر نہار کی نیت کی ہے وہ اپنے کلام کی حقیقی معنی کی نیت کی ہے. کیوں حقیقی معنی کی نیت کی ہے؟ کہ لأن کلمۃ فی للظرفی کیونکہ جو کلمہ فی ہے وہ ظرف کے لیے آتا ہے. مثلا گلاس ظرف ہے اور پانی اس کے اندر مظروف ہے, تو ضروری نہیں کہ یہ جو مظروف ہے یہ ظرف کے یعنی اس برتن گلاس کے پورے حصے کا استیاب کرے گا, نہیں, کبھی کم بھی ہوگا کبھی زیادہ بھی ہوگا. تو فی کے بعد والا جو ہوتا ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور فی سے پہلے والا مظروف ہوتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ مظروف جو ہوتا ہے وہ ظرف کے کل کا استیاب کر لیں, یہ ضروری نہیں ہے. وتعین الجزء الاول پھر اشکال ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کہ جب فی غدن کی صورت کے اندر ظرفیت ہے اور استیعاب کا تقاضا نہیں کرتی تو پھر اس صورت کے اندر آپ شروع وقت کے اندر طلاق کیوں واقع کرتے ہیں جب نیت نہ ہو؟ فرماتے ہیں کہ شروع وقت کے اندر یعنی پہلے حصے کے اندر صبح صادق ہوتی ہی طلاق اس لیے واقع کرتے ہیں اس صورت میں بھی کہ وتعین الجزء الاول ضرورت عدم المزاحم کہ وہ اس ضرورت کی وجہ سے ہم کرتے ہیں پہلے جز کو متعین طلاق کے لیے کہ بقیہ وقت وہ مزاحم نہیں ہے, بقیہ وقت ہے ہی نہیں ہے اس وقت, یعنی ایسے وقت میں وہ طلاق ہے کیونکہ وہ بھی تو غد ہی ہے, اس وقت میں بقیہ جو غد کا حصہ ہے وہ موجود نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو وہ مزاحم اور مقابل بھی نہیں بنے گا, جب نہیں بنے گا تو لہذا پہلے جز کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن فَإِذَا عَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ جب وہ دن کے آخر کو متعین کر لیتا ہے تو گوئے کہ یہ مزاحم آ گیا. اب شروع کا وقت تو ہم نے ضرورت کے طور پر کیا تھا کہ کوئی مزاحم نہیں تھا, کوئی دوسرا وقت مقابلے میں نہیں تھا, جبکہ اب مزاحم ہو گیا کہ اس نے آخری وقت مراد لے لیا تو کان تعین القصدی اولا, تو اس نے جس تعین کیا ہے قصداً جس چیز کا تعین کیا ہے وہ اولا ہوگی بنسبت کسی چیز کا اعتبار کر کے ہم اس کو کریں, یہ ضرورت نہ اس کو لے لیں. صبح والا وقت اعتباری تھا, اب جو اس نے متعین کیا وہ قصدی ہے, تو لہذا قصدی تعین اولا ہوگا وہ بالاعتبار من الضروری, اعتبار کرنے کے اعتبار سے من الضروری اس تعین سے جو ضرورتاً ثابت ہوا تھا. بخلاف قوله غدن بخلاف اس صورت کے جب وہ فی کے بغیر غدن استعمال کرتا ہے لأنه يقتضي الاستيعاب کیونکہ غدن جو ہوتا ہے وہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے, وہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ لأنه يقتضي الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفة کہ عورت کو اس نے اس صفت کے ساتھ منسوب کیا کہ کل طلاق والی ہے, تو مضافا الى جميع الغد تمام غد کی طرف اس کو منسوب کیا ہے. اس میں فی ظرفیت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوا, جب نہیں ہوا تو پھر اس میں استیعاب ہوگا, مکمل ظرف جو ہے وہ بنے گا طلاق کے لیے اور طلاق اس کے لیے مظروف بن جائے گی. نظیر اس کی ایک مثال بھی ہے, اذا قال واللہ لأصومن عمری میں اپنی ساری زندگی اپنی عمر میں روزہ رکھوں گا, تو اب عمری فی عمری نہیں کہا بلکہ عمری کہا ہے, تو یہ پورے زندگی روزے رکھنے کی نیت کر رہا ہے. وہ نظیر الاولی اور پہلے کی یعنی نظیر پہلے کی نظیر کا مطلب یہ جو مسئلہ ابھی فی والا استعمال ہوا ہے واللہ لأصومن فی عمری, تو اس صورت کے اندر پوری زندگی روزے رکھنے لازم نہیں ہوں گے. وعلی ہذین اسی دونوں کے اوپر یعنی ان دونوں کے مطابق یعنی لأصومن کی مثال عمری و فی عمری اور غدن اور فی غدن کی طرح الدہر و فی الدہر بھی ہے. اگر کوئی الدہر کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تو پھر استیعاب ہے, اور اگر فی الدہر کہتے تو پھر پوری زندگی کو یہ مستوعب نہیں ہے. ولو قال انتی طالق امسی تو کل طلاق والی ہے, یعنی گزشتہ کل تو طلاق والی ہے, یہ کہنا چاہتا ہے کہ کل تجھے گوئے کہ میں نے طلاق دے دی تھی.
فقط تزوجها اليوم، حالانکہ شادی آج ہی کی ہے اس نے اس سے، لم یقع شیء، کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا، وجہ کہ لأنہ اسندہ الی حالت معہودۃ منافیۃ لمالکیۃ الطلاق فیلغو، اس نے طلاق کو ایک ایسی حالت کی طرف منسوب کر دیا کہ جو حالت طلاق کی مالکیت کے منافی ہے، ایسی معہود اور متعین حالت کی طرف اس نے منسوب کر دیا، یعنی گزشتہ کل ایک ایسا وقت ہے کہ جو طلاق کی مالکیت ہی نہیں تھی اس کے پاس، یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا گزشتہ کل، نکاح ہی آج کیا ہے، لہذا اس کا یہ لفظ لغو ہو جائے گا اور کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے کوئی یہ کہے کہ انت طالق قبل ان اخلق، مجھے پیدا ہونے سے یعنی میرے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو طلاق، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ، فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم اگر لغو ہونے سے بچائیں بھی تو ہم اس کو خبر پر محمول کر سکتے ہیں کہ اس کی تصحیح ہم عدم نکاح نہ ہونے کی خبر دینے کے اوپر محمول کر سکتے ہیں، یعنی اس صورت کے اندر کہ یہ عورت کسی اور کی طلاق یافتہ نہیں تھی، آج ہی اس نے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ نکاح کیا ہے اور یہ خبر یہ دے رہا ہے کہ انت طالق امسی، کل تو طلاق والی ہے، مجازن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کل تیرے ساتھ میرا نکاح ہی نہیں تھا، کل تیرا نکاح اٹھا ہوا تھا، تو طلاق کا مطلب تھا نکاح رفع القید النکاح، تو قید نکاح اٹھی ہوئی کا مطلب یہی ہے نا، اسی چیز کو مستلزم ہے کہ نکاح تھا ہی نہیں، کل نکاح تھا ہی نہیں، تو یہ خبر دے رہا ہے کہ کل آپ کا نکاح نہیں تھا، مجازن اس کو طلاق کہہ دیا، تو ہم اس بات پر اس کو محمول کر سکتے ہیں۔ او عن کونھا مطلقۃ بتطلیق غیرہ من الازواج، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ خبر دے رہا ہے کہ وہ مطلقہ تھی کہ کل گزشتہ کل کسی غیر شخص یعنی شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شوہر کی طرف جو پہلے جو اس کا تھا اس کی طرف سے اس کو طلاق ملی ہوئی تھی، تو یہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ کل تو طلاق والی تھی، مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، تو خبر دے رہا ہے، تو اس طریقے سے اس کے لفظ کو ہم درست کر سکتے ہیں، لہذا طلاق واقعہ یہاں پر نہیں ہوگی۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ، اگر اسی صورت کے اندر وہ گزشتہ کل سے پہلے ایک دن پہلے اس نے اس سے نکاح کیا تھا تو وقع الساعہ، اس صورت کے اندر ابھی فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ پرسوں گویا کہ گزشتہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور کل پھر اس کی بیوی تھی نا، جب وہ کہتے ہیں کہ انتی طالق الامسی، تو کل بیوی تھی، تو گویا کہ کل کے بارے میں یہ خبر دے رہے کہ میں نے کل تو طلاق والی تھی یا لہذا آپ کا نکاح نہیں تھا، تو اب یہ جھوٹ ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ کہتا ہے کہ تیرا نکاح نہیں تھا، نکاح تو تھا، لہذا اب گویا کہ یہ ماضی کے اندر طلاق کو واقع کرنے کی خبر دے رہے، تو ماضی کے اندر کسی چیز کا انشاء وہ حال کے اندر گویا کہ انشاء ہی ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ابھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأنه ما اسندہ الی حالت منافیۃ، کہ اس نے طلاق کو مالکیت طلاق کو منسوب نہیں کیا، یعنی طلاق کو منسوب نہیں کیا ایسی حالت کی طرف کہ جو طلاق کی مالکیت کے منافی ہو، کیونکہ کل تو اس کا مالک تھا۔ ولا يمكن تصحيحه اخبارا ايضا، اور اس کے اس لفظ کو ہم دوسرے اینگل سے کی طرف بھی نہیں لے جا سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ خبر دے رہے کہ کل میرا نکاح نہیں تھا، اس طریقے سے اس کی تصحیح بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ فکان انشاء، بس یہ صرف اور صرف ماضی کے اندر گویا کہ انشاء کر رہا ہے، طلاق کو پیدا کر رہا ہے، فل انشاء فی الماضی انشاء فی الحال، تو ضابطہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جس چیز کو جو پہلے نہیں تھی اس کو انشاء گئی، ابھی اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں، تو گویا کہ فی الحال کے اندر اس کا آپ انشاء کر رہے ہیں، فیقع الساعہ، ابھی واقعہ ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ نکاح میں میرے کرنے سے پہلے تجھے طلاق ہے، تو لم یقع شیء، اس میں بھی کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، کہ لأنه اسند الى حالت منافیۃ، کیونکہ یہ اس نے طلاق کو منسوب کر دیا ایک ایسی حالت کی طرف جو طلاق کے منافی ہے، طلاق کی مالکیت کے منافی ہے نکاح سے پہلے۔ تو فصار کما اذا قال طلقتك وانا صبی او نائم، کہ تجھے طلاق ہے اس حالت کے اندر کہ جب میں نابالغ ہوں یا میں سویا ہوا ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ او یصح اخبارا علی ما ذکرنا، یا جس طریقے سے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں، خبر کے طور پر اس جملے کو درست کر سکتے ہیں کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نکاح سے پہلے تو طلاق والی ہے، مطلب تیرا میرا کوئی بھی نکاح نہیں ہے، یعنی پہلے کوئی اس طرح کا نکاح ہم نے نہیں کیا، پہلی مرتبہ ہم نے آپ کے ساتھ نکاح کریں گے، تو گویا کس کی خبر دے رہا ہے، تو یہ خبر دینا درست ہے، تو اس پر ہم اس کو محمول کر دیں گے۔ تو اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں،
اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اسی فصل سے متعلق باب ایقاع طلاق ہے، اور اس میں یہ کچھ فصول ہیں، ان میں سے یہ پہلی فصل تھی جس کا نام تھا کہ فصل فی اضافت الطلاق الی الزمان، اسی کا انشاءاللہ یہ اگلا سبق بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔